عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو عورت کو دیکھا۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اگر وہ اپنے کردار کی فکر کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، جبکہ مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت اس سے دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی، لیکن یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود کبھی پہلی درسگاہ نہ کہلاتی۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری عمر پچھتاتا ہے، لیکن عورت جلدی نہیں چھوڑتی، اور جب چھوڑتی ہے تو پچھتاتی نہیں۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم علیہ السلام بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں، تم تو پھر بھی آدم زاد ہو، وہ بھی دنیا میں۔ محبت میں کوئی عورت سے جیت نہیں سکتا، اور نفرت میں کوئی عورت کو ہرا نہیں سکتا۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورت کے نام سے کوئی چیپٹر موجود نہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل صورت موجود ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش میں توڑ نہ بیٹھنا۔